لباس, ثیاب, جلباب, یہ 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے. لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے. لباس ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں, جیسے شرٹ ہے, پاجامہ ہے, جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا. پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے, مثلاً خمار, پھر سرابیل ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے. سرابیل من قطران جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے, شلوار کے معنی میں. اسی طرح قمیص, تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے, پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے. عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے, اور وہ ہے خمار جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے, دوپٹہ. یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں, کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا, گھر کے باہر جلباب ہوگا, ثیاب ہوگا. کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں, جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے, یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے, یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے. اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے. پہلی چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے, ثیاب کس کا نام ہے, حجاب کس کو کہتے ہیں. کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے, یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا. حجاب کہتے ہیں پردے, آڑ, اوٹ کو. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو. حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, جسم کے اوپر کپڑے کے لیے, یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے. مثلاً دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے, یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی. حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد. بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے, اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدمہ رہ گیا بنین آدمہ کی بجائے. لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں. جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں, اے آدم کی اولاد, اے انسانوں, قد انزلنا علیکم لباسا, یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا, علیکم تم پر, لباسن لباس, یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا, جنت کا لباس, تو کیا ہوا, فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا, وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم, جس کا مقصد کیا ہے, یواری جو چھپاتا ہے, سوآتکم تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو, تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت سوآتن سے ہے, لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے روٹ جس کا مطلب ہی برا ہے, برائی. وریشا اور زینت. ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں. ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں, اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشا کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں, گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے 2 مقاصد بتائے گئے. نمبر 1 کہ وہ جسم کو ڈھانپے, اور نمبر 2 انسان کو حسن بھی بخشے,
انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو۔ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے۔ جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو۔ شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری چھپائے۔ اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں۔ اور دوسرا وصاف نہ ہو۔ وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے۔ نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری جو چھپائے، اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا؟ دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے، خود کو نہیں دیکھ سکتے، شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے، کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے۔ آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے، اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے۔ ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئرز میں ہو جائیں نا، دو ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر دو شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں۔ یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا۔ تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً، دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو، وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور، دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی؟ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھیے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھیے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے، پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح پیٹ، کمر، یہ حصے، تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، بعض اوقات میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانے؟ میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی، معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں۔ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا؟ اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں، ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا۔ کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں؟ اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، یا اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں، میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں
آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں، سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی۔ ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان سے فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی عریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح؟ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی۔ تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنے جس سے ہمارے سطر ڈھک جائیں۔ اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہی عورتی، جس سے میں اپنے عریانی کو چھپا سکتا ہوں۔ تو اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہو، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا۔ جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے، کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے۔ فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا۔ حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ مشکات کی روایت ہے، لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی۔ اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی۔ 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی؟ سونے کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی۔ خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی۔ وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے۔ مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے، یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے،
اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں، اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے، اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے جو چلے جاتے، وہ پھر بعد میں ہدایہ بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی بیکار فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے. لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے. میت کو ایک گہرے رنگ کی چادر سے ڈھانپ دیجیے. میت نے کوئی جیولری یا گھڑی وغیرہ پہن رکھی ہو وہ اتار دیجیے. میت کی آنکھیں بند کر دیجیے اور ہاتھوں اور پاؤں کو بھی سیدھا کر دیں. سر کے بال بھی کھول دیں، اور اگر کوئی کلپ یا بالوں میں کوئی پنس لگی ہوئی ہیں تو ان کو بھی نکال دیجیے. اگر میت کا منہ کھلا رہ گیا ہے تو جبڑے کی طرف سے ایک چوڑی پٹی یا کوئی کپڑا لے کر سر کی طرف اس طرح سے لے جا کر باندھ دیجیے. اسی طرح سے ایک اور کپڑے کی پٹی لے کر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو ملا کر ہلکے سے باندھ دیں. غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جاتی ہیں. اب میت کو غسل کے تختے سے کیونکہ اٹھانا ہے تو تختے تک لے جانے کے لیے ہم ایک اور چادر مزید میت کے نیچے ڈال کر اس چادر سے ہم اٹھا لیں گے، یا کوئی اور چادر پہلے سے ڈلی ہوئی ہے تو اس چادر کے ساتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اب غسل کی تیاری دیکھ لیتے ہیں. غسل کروانے میں مددگار لوگ بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لیں، اور اگر غسل خانے میں غسل کروایا جا رہا ہے میت کو تو پھر غسل خانے میں داخل ہونے والی مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تمام مددگار لوگ اپنے گاؤن، دستانے اور ماسک وغیرہ بھی پہن لیں. میت کو نہلانے کے لیے پانی کی تیاری کے لیے 2 عدد بالٹیوں میں نیم گرم پانی بھر لیں. اب دونوں بالٹیوں میں بیری کے پتے شامل کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ بیری کے پتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کسی چیز میں رکھ کے کوٹ لیں اور ایک ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر یا پھر کسی چھلنی سے چھان کر پانی کی دونوں بالٹیوں میں اچھی طرح سے ڈبو کر نچوڑ لیں تاکہ پانی میں بیری کے پتوں کی تاثیر شامل ہو جائے. ایک اور بالٹی میں تھوڑا سا پانی بھر کر کچھ کافور شامل کر لیں. پانی کی بالٹیوں اور ڈونگوں یعنی مگوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیں. اب غسل کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہر کام کیونکہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کے لیے ہمیں حدیث سے پتہ چلا ہے تو رائٹ ہینڈ سے یعنی دائیں ہاتھ سے ہر کام شروع کریں گے. اب جو تختے پہ لٹانے کے بعد میت کے منہ اور پاؤں وغیرہ پر جو پٹیاں باندھی تھیں ان کو ہم کھول دیں گے. تختے پر لٹانے کے بعد سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارنے کی باری ہے. کپڑے آسانی سے اگر نہ اتر سکیں تو ان کو کینچی کی مدد سے کاٹ لیا جائے. سب سے پہلے دائیں طرف کی چاک کی طرف سے کاٹیں گے اور پھر آستین کی طرف سے کاٹتے ہوئے کندھے کی طرف لے کر چلے جائیں گے. اور اسی طرح سے آستین کو بھی جو کریس والی سائڈ ہوتی ہے وہاں سے کٹنگ کرتے ہوئے جو گلے کا ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے سائڈ کا ادھر سے کٹنگ ہو جائے گی وہاں تک کاٹ دیں گے. بالکل یہی عمل بائیں طرف سے بھی یعنی لیفٹ سائڈ سے بھی کیا جائے گا. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ قمیض کا اوپر والا حصہ الگ اور نیچے والا حصہ الگ ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میت کے ہاتھ ہم بعض دفعہ باڈی اتنی اسٹیف ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے کہ ان کو ہاتھ اوپر کرانا اتنا آسان نہیں ہوتا. شلوار وغیرہ جو ہے وہ ایزیلی آسانی کے ساتھ اتر جاتی ہے تو اس کو بھی ریموو کر لیں گے، نکال لیں گے. اس کے بعد باقی تمام کپڑے اور نیچے بچھی ہوئی جو میت کو اٹھانے والی چادر تھی اس کو بھی ساتھ ساتھ کپڑوں کے نکال لیں گے. پھر میت کے کپڑوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیں، اور اگر وہ کہیں کہ کپڑوں کو ڈسپوز آف کر دیں تو ہٹا دیجیے. بعض دفعہ ہاسپٹل سے میت آتی ہے تو پھر ان کے کوئی پیمپرز ہوتے ہیں، کچھ وونڈس کی وجہ سے بینڈیجز ہوتی ہیں، تو سب کچھ ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیجیے. اب 2 لوگ میت کو سر کی جانب سے اٹھاتے ہوئے بیٹھا ہونے کے قریب کر لیں گے. پھر آہستہ آہستہ پیٹ کو دبائیں تاکہ جو کچھ اندر سے نکلنا ہو وہ نکل جائے. اس دوران میت پر چادر کے اندر سے اچھی طرح سے پانی بہایا جائے اور ساتھ ساتھ تختے کو بھی صاف کر لیں. اب میت کو دوبارہ سیدھا کر دیں. میت کو استنجا کرانے کے لیے کاٹن یا روئی کا ایک بڑا پھایا گیلا کریں اور صابن کا استعمال کرتے ہوئے میت کو استنجا کروا دیں.
ساتھ ساتھ چادر کے اندر سے خوب اچھی طرح پانی بہا کر مکمل طہارت کروائیں۔ میت کو استنجا کروانے والا اپنے دستانے تبدیل کر لے اور استعمال شدہ دستانوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اب ہے باری میت کو وضو کروائیں۔ میت کو مکمل شرعی وضو کروایا جائے گا جس طرح سے ایک عام وضو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو یعنی دائیں اور بائیں ہاتھ کا خلال کروایا جائے گا۔ اس کے بعد کلی اور ناک صاف کرنے کے لیے روئی کے کچھ پھائے بنا کر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے 3 الگ الگ پھائیوں کو گیلا کر کے ہونٹوں اور دانتوں کو جتنا میکسیمم کھول سکتے ہیں ہلکے سے صاف کریں گے، ایک روئی سے، پھر دوسری روئی سے، پھر اسی طرح سے 3 بار کلی کرائیں گے۔ ناک صاف کروانے کے لیے روئی کے مزید 3 پھائے لے کر میت کی دونوں نتنوں کو باری باری 3 بار صاف کروایا جائے گا۔ پھر میت کو وضو کروانے والا اپنے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار میت کا چہرہ دھلوائے گا۔ میت کا دایاں ہاتھ 3 بار کوہنی تک دھلوائیں، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھلوایا جائے۔ اس کے بعد سر اور کانوں کا مسح کروائیں گے۔ اب میت کے دونوں پاؤں کا خلال کرواتے ہوئے دھلوا دیجئے، چاہیں تو بعد میں بھی میت کے پاؤں دھلائے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے وضو کے بعد میت کا سر جو ہے وہ صابن، شیمپو یا صرف بیری کے پتوں سے یا سادے پانی سے بھی دھلوایا جا سکتا ہے۔ صابن اور شیمپو کیونکہ ایک ضرورت ہے، زندگی میں بھی انسان کے استعمال کیا جاتا ہے، تو جو بھی اگر اس کے ساتھ اہتمام کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ میت کا جسم دھلانے کا عمل چادر کے اندر سے ہی کیا جائے گا تاکہ سطح پر نظر نہ پڑے۔ میت کا جسم دھلوانے کے لیے جسم کے دائیں طرف کے اوپر والے حصے کو سب سے پہلے گردن سے لے کر پاؤں تک صابن یا باڈی واش وغیرہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں اسے دھلوائیں اور ساتھ ہی پانی بہاتے رہیں۔ اسی طرح سے میت کا دائیں طرف کا پچھلا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک دھلوائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے میت کا بائیں طرف یعنی لیفٹ والا اوپر والا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک صابن یا باڈی واش سے دھلوائیں، پھر کروٹ دلوا کر بائیں طرف کا لیفٹ سائڈ کا پچھلا حصہ بھی پانی سے دھلوا دیں، صابن لگاتے جائیں اور دھلاتے جائیں۔ اس طرح سے صابن یا باڈی واش کے ساتھ ایک بار جو ہے وہ غسل مکمل ہو گیا۔ حدیث کے مطابق ہم نے پڑھا تھا کہ میت پر طاق مرتبہ 3، 5، 7 بار یا اس سے بھی زیادہ بار پانی بہایا جا سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دوبارہ بیری کے پتوں والا پانی میت کے سر پر ڈالا جائے گا، جسم کے دائیں طرف بائیں جانب اوپر نیچے کی طرف بہائیں گے، جس سیکوینس سے ہم نے صابن لگا کے پانی بہایا تھا پہلی مرتبہ، بالکل اسی سیکوینس سے۔ اس طرح سے بیری کے پتوں والا پانی 2 بار بہا دیا گیا۔ اب آخری یعنی تیسری بار کافور والا پانی میت کے سر اور جسم کے دائیں اور بائیں جانب اوپر اور نیچے کی طرف اسی سیکوینس کے ساتھ بہائیں گے۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے اور مزید آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، پانی ڈالنا چاہتے ہیں، تو 5 بار بھی پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ 4 بار بیری کے پتوں والا پانی ڈال دیں اور آخری بار جو 5ویں بار ڈالیں گے وہ کافور والا۔ اسی طرح 7 بار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ زندوں کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت کسی میت کے، تو 3 دفعہ نہلانے سے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے غسل کا مرحلہ مکمل ہوا۔ اب میت کا کیونکہ جسم خشک کرنا ہے تو اس کے لیے جو آپ کو بعض سائز کا ٹاول بتایا تھا، ایک تولیہ اور ایک موٹی چادر اس کے اوپر ڈال دیں، اس کو جذب کر لیں، تولیے سے سکھا لیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی مضبوط چادر لے کر میت کے نیچے یعنی کہ جو تختہ یا سٹینڈ بچھایا ہوا ہے اس جگہ سے پانی تھوڑا سا ہٹا کے اور اس کے نیچے ایک چادر، ڈبل بیڈ شیٹ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، میت کو تختے پر سے اٹھا کر کفن بچھے پلنگ یا چرپائی پر لٹایا جا سکے، یعنی کہ مضبوط ہونی چاہیے وہ چادر۔ میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے کے لیے خواتین کو اگر مشکل پیش آئے تو اس صورت میں محرم مردوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ غسل دینے والے اپنے اب دستانے وغیرہ اتار سکتے ہیں۔ اب ہم کفن پہنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ کفن پیک میں موجود 3 عدد چوڑی پٹیوں کو ترتیب بار کسی پلنگ پہ یا چرپائی پر بچھا لیں۔ ایک پٹی میت کو بازو کی طرف سے باندھنے کے لیے اور دوسری پٹی درمیان میں اور تیسری پٹی گھٹنوں کی طرف، گھٹنوں سے تھوڑا سا اگر اوپر کی طرف بچھا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہاں بچھا لی جائے گی۔ یہ صرف میت کو گرپ کرنے کے لیے پٹیاں، تاکہ ٹائٹ سے کفن بند ہو جائے، اس لیے بچھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے 2 پٹیاں اور ہوتی ہیں جو سر اور پاؤں کی طرف باندھی جاتی ہیں، تو 5 پٹیاں ہوتی ہیں یا ہائٹ کے حساب سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب کفن کی تینوں چادروں کو بھی برابر کر کے صفائی کے ساتھ ان پٹیوں کے اوپر بچھا لیا جائے گا۔ میت کو غسل کے تختے پر سے اٹھا کر بچھائے گئے کفن پر اس طرح لٹائیں
کہ سر اور پاؤں کی طرف سے کچھ کپڑا چھوڑ دیں تاکہ سر اور پاؤں کی پٹیاں باندھنے میں آسانی ہو. ایک نارمل سائز کی اگر میت ہے تو تقریباً 7-8 انچ کا کپڑا اوپر سے چھوڑ دیں. اسی طرح پیر کی طرف سے 7-8 انچ کا کپڑا چھوڑ دیں. میت کو جس چادر سے اٹھا کر کفن پر لٹایا تھا اس کو اب نیچے سے جو رنگین چادر ڈال کے لے کر آئے تھے اٹھا کے اب اس چادر کو بھی نکال دیا جائے گا. پھر میت کے سر کے بال باندھنے کے لیے بالوں کی 3 لٹیں اور یا چٹیاں سی بنا کر آپس میں ان کو ملا دیا جائے گا اور پیچھے گردن کی طرف ڈالیں گے. اچھا، اگر کسی کے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو ان کی 3 پورشن میں بال کر کے اور اس طرح سے ٹویسٹ کر دیں 3 پورشن کو اور پھر ملا کے پیچھے ڈال دیں. ایک اور چیز یہاں پہ بتاتی چلوں، بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں، بعض گاؤں وغیرہ کے علاقوں میں عورتوں کی باریک باریک مینڈیاں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں چٹیاں. اب اتنی باریک ہوتی ہیں کہ ان کو کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان بالوں کو نہ کھولے اور ان کے اوپر اسی طرح سے پانی وغیرہ بہا دیں اور کفن پہنا دیں. پھر یعنی ان بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے بھی غسل ہو جائے گا. اب ہے خوشبو کی باری. جو ہم نے کافور جس وقت ہم نے پانی میں ڈال کے نہلایا تھا، تھوڑا سا ہم نے کافور روک لیا تھا. خوشبو لگانے کے لیے کافور یا کوئی بھی خوشبو میت کے سجدے والے مقامات، یعنی کہ میت کا ماتھا اور ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کی اوپر کی جانب، اسی طرح جسم کے بند حصوں یعنی کہ بغلوں وغیرہ میں اور گھٹنوں کے پیچھے بھی یہ کافور لگایا جا سکتا ہے یا کوئی بھی خوشبو. اب کفن کی چادر کا بایاں یعنی کہ لیفٹ والا حصہ دائیں جانب، یا اس سیکوینس سے بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں جانب سے بائیں جانب لے جائیں. اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن کچھ علماء جو ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کفن کی پہلے بائیں طرف کا حصہ لے جا کے دائیں طرف لے جائیں اور دائیں والا اوپر کی طرف لے آئیں، تو اس لیے یہ سیکوینس بھی صحیح ہے. تو پہلی چادر کا بایاں حصہ دائیں جانب اور دایاں حصہ اٹھا کر بائیں جانب لا کر اچھی طرح دبا دیں، اور ساتھ ساتھ اوپر جو رنگین چادر ڈھانپی تھی اور تولیہ وغیرہ میت کا تھا، اب آہستہ آہستہ 2 لوگ مل کے نیچے سے اس کو نکال دیں گے کیونکہ اب ڈائریکٹ کفن آ جائے گا اس کے اوپر. چہرے کی طرف سے چادر کو کھلا رکھیں اور دونوں کناروں کو ایک جیسے کارنرز جو ہوتے ہیں ان کو کالر شیپ میں ٹرن کر دیں، موڑ کے رکھیں. میت کا سر ڈھانپنے کے لیے اب اسی پہلی چادر کا سر کی جانب پہ جو زائد کپڑا تھا اس کو ماتھے کی طرف لا کر اسکارف کی شیپ میں موڑ لیا جائے گا. اور اب چادر کے جو 2 کارنرز ہم نے موڑ کے رکھے تھے ان کو ترتیب وار دائیں سے بائیں لے جائیں اور بائیں سے دائیں پیچھے گردن کی طرف لے جا کر اچھی طرح سے دبا دیں. اب آپ دیکھیں یہ اسکارف بن گیا اس طرح سے، الگ سے ہم نے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنایا اور پہلی ہی چادر سے اسکارف پہنایا جائے گا. اب کفن کی باقی دونوں چادروں کو بھی ترتیب بار اور دائیں سے بائیں جانب لے جائیں، بائیں سے دائیں جانب لے جائیں. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا. اور سر اور چہرہ سمیت ترتیب بار اچھی طرح سے ان دونوں چادروں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. اگر گھر والے چہرہ دیکھنے کے لیے کھول کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بعد میں لپیٹے جانے والی دونوں چادریں ہیں ان کے کارنرز کو موڑ دیجئے اور چہرہ دیکھنے کے بعد پھر اس کو بھی بند کر دیں. اب کفن باندھنے کے لیے بچھائی گئی پٹیوں کو پیٹ کے اوپر، رسٹ کو وغیرہ کو بھی چیک کر لیں کہ رسٹ کی طرف سے لا کے پیٹ کے سینٹر میں یہ ایک پٹی بن جاتی ہے، بازو کی طرف سے باندھ لیں. اور اسی طرح سے تیسری پٹی جو ہم نے بچھائی تھی چوڑی، وہ گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر ہم اس کو باندھ لیں گے. پھر یہ مزید 2 پٹیاں پاؤں کی طرف سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ٹویسٹ کر کے ٹرن کر دیں گے اور پاؤں کے تلووں کی جانب سے ایک پٹی باندھ دی جائے گی. اسی طرح سر کے بالکل اوپر کی طرف سے ایک پٹی باندھی جائے گی. ضرورت کے تحت یہ پٹیاں طاق عدد میں 5 سے بھی زیادہ باندھی جا سکتی ہیں، یعنی کہ 5، 7